یہاں وہ بات تیرے نتنوں میں آئی؟ ڈورگا نے نتنے سکھیڑے۔ کون سی؟ لوگوں کے کوڑنے کی اور ان پر ظلم ہونے کی باس، جو تو کہتا تھا کہ پھیلتی ہے اور ان بستیوں تک بھی جاتی ہے جہاں ایسا نہیں ہوتا۔ دریا میں اتنا ہی پانی تھا جتنا چیتر کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اس پر ہوا چلنے سے بڑی لہریں نہیں اٹھتی، بس جیسے ریت کروٹیں بدلتی ہے ویسے پانی پہلو بدلتا ہے اور ہموار ہو جاتا ہے۔ یوں چیتر کے مہینے میں گھاگرا دریا دھیرے دھیرے اپنی موج میں بہتا تھا اور اس کے اوپر پچھلے پہر کی دھوپ آلکس سے لیٹتی تھی اور اونچے کنارے پر بیٹھے وہ اسے دیکھتے تھے۔ ان دونوں سے پرے سمرو بیٹھا تھا اور بھربھری مٹی کو انگلیوں سے کریدتا تھا۔ وہ تینوں بستی سے دور نکل کے ادھر آئے تھے، پکڑی کے آوے کی سیدھ میں، اور آوے کا دھواں خالی آسمان میں جاتا تھا اور بکھرتا گم ہوتا تھا۔ گھاگرا سندھو جتنا نہیں ہے، ڈورگا بولا۔ ہماری بستی بھی تو مہنجو جتنی نہیں ہے، ورچن مسکرا رہا تھا۔ جتنے ہم اتنا ہمارا دریا۔ اور یہ کب سے یہاں بہتا ہے؟ کب سے؟ ورچن نے سمرو کو دیکھا جو اپنے دھیان سے زمین کو انگلیوں سے کریدتا تھا۔ دریا تو شروع سے ہوتا ہے، مڈھ قدیم ہے، جیسے ہم ہوتے ہیں۔ ہم کب سے ہوتے ہیں؟ اور یہ آخر تک ہوتا ہے؟ ہاں، پر ہم تو آخر تک نہیں ہوتے، پھر دریا ہم جیسا کیسے ہوا؟ پر ورچن یہ ہم جیسا ہوتا ہے۔ ویارنا کی بستی میں بھی تو دریا آتا تھا جو اب نہیں۔ ان کا آخر ہو چکا۔ ورچن کا دل بیٹھا۔ وہ ریت میں گم تب ہوا جب آخر ہو چکا۔ اور آخر کب ہوتا ہے؟ ڈورگا نے پوچھا۔ ورچن نے اسے دیکھا کہ ایسے سوالوں کے جواب تو تمہارے بھیجے میں ہیں، تم بتاؤ۔ اور ڈورگا نے جان لیا کہ وہ ایسا کہتا ہے اور بتانے لگا، جب 1000 برس سے لوگ کٹتے ہیں اندر ہی اندر، بوڑھے، بچے، عورتیں اور مرد کٹتے ہیں اور ان کے مہاندرے عام انسانوں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ کچھ جنور اور کچھ انسان بن جاتے ہیں۔ ان کا وجود اور شکل تو انسانوں جیسی ہوتی ہے، پر ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا جنوروں جیسا ہو جاتا ہے۔ کسی کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے ہاتھ آپ و آپ بند جاتے ہیں اور ان کی آنکھیں بجھ جاتی ہیں کہ کہیں ان کی چمک سے وہ برا نہ مان جائیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کی ساری حیاتی اسی بھاگ دوڑ میں ختم ہو جاتی ہے کہ کہیں ان کا پالن ہار ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کتے کی طرح دم ہلاتے رہتے ہیں، اپنی تھوتنی اس کے قدموں میں رکھتے ہیں اور ٹھڈے کھاتے ہیں تو ہر کسی چاؤں کر کے پھر اس کے آگے پیچھے لوٹیاں لگانے لگتے ہیں۔ اور ورچن نے شاید پہلی بار اس شخص کے مہاندرے اور ناک نقشے کو غور سے دیکھا، جو سندھو اور دشوتی اور رکھوں اور ریت میں کئی دن اور کئی رات اس کے پیچھے پیچھے چلا اور پھر اس کے ساتھ چلا۔ تھا تو وہ اس جیسا ہی سیاہ پڑتے مٹیالے رنگ کا اور ویسے ہی بالوں کا جو ایک دوجے میں یوں الجھے ہوئے تھے جیسے باندھ کی رسی بٹی ہوئی ہے۔ ہونٹ بھرے بھرے اور موٹے اور جبڑا آگے کو نکلا ہوا۔ اس کی منحنی چھاتی پر جو بال تھے وہ سب سفید ہو چکے تھے۔ یہ سب کچھ تو تھا اور ویسا ہی تھا جیسا کہ وہ خود تھا اور پرے بیٹھا سمرو تھا، پر ڈورگا کے مہاندرے میں کچھ اور بھی تھا، جیسے ہرن ڈرا ڈرا ہوتا ہے اور چوکنا کھڑا ہوتا ہے، جیسے سانپ زمین کے ساتھ لگ کر تیزی سے آگے سرکتا ہے، اور جیسے پکھیرو کا بوٹ آلنے سے گرے تو جہاں پر گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ وہ کچھ رکھوں والے مامن ماسا جیسا تھا، کچھ انسان اور کچھ جنور۔ مجھ میں اور تم سب میں یہی فرق ہے، ڈورگا پھر بولا۔ تم نے میرا حصہ نہیں دیا، ہوا کا، ان پانی کا اور سکھ کا۔ میں نے؟ ورچن مسکرایا اور جان گیا کہ بوڑھے دورگا کے بھیجے پر شاید دھوپ نے اثر کیا ہے، جو یوں بولتا ہے۔ ہاں اور کیا؟ ڈورگا کی بجھی آنکھوں میں شرارت تیرتی تھی۔ مجھے 1000 برس ہو گیا، ہوا ملے، سکھ ملے، تو یہ سب کچھ تھا تو صحیح، پر مجھے ملا نہیں، تم نے دیا ہی نہیں۔ پر میں تو یہاں تھا، اس بستی میں، یہاں میرے کوڑنے کی بانس نہیں پہنچی۔ ورچن نے کتے کی طرح ناک ہوا میں اٹھا کر سانس اندر کھینچی جیسے کچھ سونگھتا ہو، پھر اس کے موٹے ہونٹوں میں سے دانت دکھائی دیے اور وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ نہیں ڈورگا، یہاں تک تمہاری بانس نہیں پہنچی۔ پھر وہ رکا اور ڈورگا کے قریب ہو کر اسے نیچے اوپر سونگھنے لگا جیسے کتے سونگھتے ہیں۔ نہیں، ضرور پہنچی، پر بانس نہیں بلکہ بو۔ تمہارے پنڈے پر جمی میل اور گند کی بو تو پوری بستی سونگھتی ہوگی۔ چل اٹھ، دریا میں ڈبکی لگا اور اپنے آپ کو صاف کر۔
نہیں، ڈورگا کھڑا ہوا اور پیچھے ہٹا. نہ، میں پانی میں نہیں جاؤں گا، نہیں، مجھے ڈر آتا ہے. ادھر بھٹے کے اندر ہمیں پانی پینے کو ملتا تھا، اوپر ڈالنے کو نہیں. اس طرح ورچن اور سمرو اٹھ کر اس کے گرد ہو گئے. وہ بھٹا تو پیچھے رہ گیا ڈور کا. اب اس کو بھول. اور تجھے اگر 1000 سال اپنے حصے کا پانی نہیں ملا تو یہاں بہت ہے، جتنا جی چاہے لے. تمہاری 1000 سال کی میل دھل جائے گی. چل دریا کے اندر. نہ. ڈورگا دونوں ہتھیلیاں آگے کیے اپنے آپ کو بچانے لگا اور پیچھے ہونے لگا. تب ان دونوں نے اس کے کچھوں میں ہاتھ دے کر اسے آسانی سے اٹھایا اور کھینچتے ہوئے پانی تک لے گئے. دیکھو دیکھو، دھیان کرو. ڈورگا چیخ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھنے والی تھی جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو. دیکھو، میں مر جاؤں گا، بالکل ڈوب جاؤں گا، پورا کا پورا. درشتوتی میں نہیں ڈوبا تو یہاں ڈوب جاؤں گا، مر جاؤں گا. تم 1000 برس میں نہیں مرے تو اب اتنے سے پانی سے کہاں مرو گے؟ وہ دونوں ہنس ہنس کر دوہرے ہوتے تھے اور اسے پانی کے اندر لے جاتے تھے. پھر انہوں نے اسے دھکیل دیا اور ڈورگا بے اختیار ہو کر دریا میں چلا گیا. اس کا خیال تھا پانی کے اندر جاتے ہی وہ نیچے جائے گا اور پھر بس نیچے ہی نیچے، اور اس کا کام تمام ہو جائے گا جھٹ پٹ. پر پانی تو یہاں اس کے گھٹنوں تک آیا. اور سہمی ہوئی آنکھیں کھولے، تھوک نگلتا، اپنے ڈوبنے اور نیچے ہی نیچے جانے کا انتظار کرتا رہا. لیکن کچھ بھی نہ ہوا. اور سمرو اور ورچن اسے دیکھ دیکھ کر نڈھال ہوتے رہے. تب وہ شرمندہ سا ہو کر کھڑا رہا. اب اگر باہر آنا چاہو تو آ جاؤ. لیکن ڈورگا کو پانی اچھا لگا. اس میں ایسی ٹھنڈک تھی جو جکڑے ہوئے جثے کو کھولتی تھی، اور وہ اس میں بیٹھ کر اپنے نیم سیاہ پنڈے پر چھینٹے اڑانے لگا. ورجن نے سمرو کی طرف اب منہ کیا. میرے بعد ادھر کیا ہوا؟ جو کچھ تم سے پہلے اتنے برسوں میں ہوتا آیا تھا وہی ہوتا رہا. وہ پھر زمین کریدنے لگا. سب لوگ اپنا اپنا کام کاج کرتے رہے، اپنے حصے کی زمین کھودتے اور بیج ڈالتے رہے. پھر بڑے پانی اور پھر کٹائی، کبھی سکھ کا سانس اور کبھی دکھ. بس یوں ہی. اور کیا ہوا؟ بس یوں ہی. میں اپنے من کے مہرے اور سنگھار کی چیزیں بناتا رہا. اب یہ ہے کہ مہنجو سے تم میرے لیے جو پتھر اور دھاتیں لائے ہو ان میں سے 1-2 برس اور نکل جائیں گے. بس یوں ہی. اور میں تمہاری واپسی کی راہ دیکھتا تھا. تو نے ایسے ہی کرنا تھا. ورچن، مجھے فکر رہتا ہے. تجھے بھی؟ ورچن کا حیران مہاندرا اس کی اور ہوا. ہاں، مجھے بھی. تو تمہیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ آ گئے ہیں. پر سمرو، وہ اب ادھر سے بہت دور ہیں. یوں تو ان کو آئے 1000 برس ہو گئے، پر وہ ادھر نہیں آتے. دھیرے دھیرے ادھر سے نیچے اترتے ہیں اور درشتوتی کے کناروں سے ادھر نہیں آتے ہیں. ہاں، یہ ہے. اور یہ سنا ہے کہ ان کا ایک قبیلہ پورو نام کا گھاگرا کے دونوں کناروں پر آن ٹھہرا ہے، پر یہاں سے دور. حیران مہاندرا اب سمرو کا ہوا. تو کس کی بات کر رہا ہے ورچن؟ ان کی جو اسوا پر آئے ہیں. میں جانتا تھا، پورا جانتا تھا. سمرو نے بار بار سر ہلایا. تو مہنجو میرے لیے نہیں گیا، نہ میرے پتھروں کے لیے، اور نہ تو کھوج میں گیا تھا. جب سے میں نے یہ جانا کہ ان کی ایک ٹولی گھاگرا کے کناروں پر بھی رہتی ہے تو مجھے یہ جو پانی ہے ہمارے سامنے، اس میں اس کے پنڈے بھی نہاتے ہوں گے. ورچن رک گیا. لیکن تجھے ان کی فکر تو نہیں، تجھے کسی اور بات کا فکر ہے. ہاں، میں نے تو نرا اتنا کہا تھا کہ مجھے فکر رہتا ہے اور تو کہیں کا کہیں چلنے لگا. اب بتا دو. میں جب سوتا ہوں تو دیکھتا ہوں. یہ کیا کہتے ہو؟ ہاں، جب میں سو جاتا ہوں تو پھر میں دیکھنے لگتا ہوں. تو کون نہیں دیکھتا؟ سب لوگ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی دیکھتے ہیں. ہاں، پر میں بس پانی ہی کو دیکھتا ہوں. میرے آس پاس اوپر نیچے آنکھوں اور بالوں میں پانی ہے، اور میں ڈوبتا ہوں اور ابھرتا ہوں تو اوپر بھی پانی ہے، اور میں اس میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوں کہ کہیں میرا سانس نہ ٹوٹ جائے، کہیں یہ میرے اندر جا کے مجھے پھلا نہ دے. اور میں ہاتھ پاؤں ایسے مارتا ہوں جیسے یہ میرا آخر ہو. اور پھر وہ پانی نیچے ہونے لگتا ہے، اترنے لگتا ہے، نیچے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں جاگ جاتا ہوں اور میرا سارا پنڈا میں چڑھتا ہے جسے پانی میں سے نکل کر لیٹا ہوں. پھر میں اٹھتا ہوں اور گھاگرا پر آ جاتا ہوں. ادھر اس اونچے کنارے سے اتر کر وہاں جاتا ہوں جہاں ڈورگا اس سمے چھینٹے اڑا رہا ہے. اور میں پانی کے اندر چلتا جاتا ہوں اور پانی میرے پنڈے پر چڑھتا جاتا ہے، جو میری ناک میں جاتا ہے اور منہ میں جاتا ہے
اور سانس اور پانی مل کر میرے پیٹ میں اتھل پتھل کرتے ہیں، تب صرف اس سمے میں جاگتا ہوں۔ تم سوتے میں چلتے ہو؟ ورچن میں فکر مندی بہت تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، ایسا صرف تب ہوتا ہے جب میں پانی کو سوتے میں دیکھتا ہوں، اور پھر جب میں جاگتا ہوں تو گھاگرا میں کھڑا ہوتا ہوں اور پانی میرے منہ میں اور گلے میں میرے سانس کم کرتا ہے۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے ورچن؟ تو جانتا ہے تو بول۔ دیکھ سمرو، اگر ایسا ہوتا کہ تو سوتے میں اپنے آپ کو بڑا ہوتا دیکھتا تو جب جاگتا تو تیرے پاس جو کچھ مال اسباب ہے وہ بھی بڑا ہو جاتا۔ اگر سوتے میں تو گائے بھینس کے ساتھ ہو تو اگلے دن تیرے لیے اچھا ہوتا، اور جو تو پنکھ پکھیروں کو سوتے میں اڑتے دیکھتا تو جان لو کہ مال اسباب تیرے پاس ہے وہ بھی اڑ جائے گا۔ اگر چاند کو چمکتا دیکھے تو سمجھو کہ شیو اور لنگم تجھے کچھ نہ کہیں گے۔ پر میں ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا، میں تو نرا پانی دیکھتا ہوں، تو اس بارے میں اس کا کیا کھوج ہے؟ تو پانی میں چھلانگ لگاتا ہے اگر سوتے ہوئے، تو اس کا ستارہ تمہاری حیاتی میں یہ ہوگا کہ تم نے جو کچھ برا کیا وہ پانی سے صاف ہو جائے گا، تیرے گناہ دھل جائیں گے۔ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ سمرو زمین پر کڑواہٹ سے تھوک لگ کر بھی بولا، شیو اور لنگم مجھے کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور ورچن، میں پانی میں چھلانگ نہیں لگاتا، میں تو دھیرے دھیرے اس میں اتر جاتا ہوں، پھر وہ میرے منہ، کانوں اور ناک میں چلنے لگتا ہے تو جاگ جاتا ہوں۔ ورچن نے سر ہلایا، اس بارے میں نہیں جانتا۔ اور یہ سب جو تو نے مجھے بتایا کہ سوتے میں اگر یہ دیکھیں تو اس کا ستارہ یہ ہوتا ہے، تو تم نے یہ کہاں سے جانا؟ مونجو سے؟ پورن سے؟ یہ کون ہے؟ بتاؤں گا۔ اور کیا ہوا جب میں ادھر نہ تھا؟ اور کیا ہونا تھا پتہ نہیں، پر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ سمرو زمین کو ریتا رکا۔ یہ دیکھو ورچن، کیا ہے یہ؟ دیکھو۔ اس نے مٹی میں سے ایک ٹھیکری کھینچ کر نکالی۔ اس پر وہی بیل بوٹے ہیں جو پکلی الیکھتی ہے۔ پکڑی کے آوے کے کسی برتن کی ٹھیکری ہے؟ نہ، یہ پہلے کی ہے۔ یہاں پہلے کوئی اور تھا، کوئی اور پکلی تھی جو گیلے برتنوں پر بوٹے الیکھتی تھی۔ ہماری بستی سے پہلے ورچن نے ٹھیکری ہاتھ میں لے کر اس پر پھونک ماری تو دھول کے نیچے وہی بیل بوٹے تھے، پر آج کے نہ تھے۔ نہیں، ہماری بستی سے پہلے کوئی اور بستی نہیں تھی۔ اس نے بازو گھما کر ٹھیکری کو گھاگرا کے پانی پر پھینکا اور وہ پانی کے کسی پکھیرو کی طرح اس پر دور تک پھدکتی گئی، اور جہاں چھوتی وہاں دائرے بنتے اور بڑے ہوتے گئے۔ پھر وہ ڈورگا کے قریب جا کر رکی اور تہہ میں بیٹھ گئی۔ ڈورگا، آ جاؤ، ہمارے دریا کو گندا مندہ نہیں کرو۔ ڈورگا ہاتھ اور سر جھٹکتا پانی سے باہر آیا اور پھر اونچے کنارے پر چڑھ کر ان کے پاس بیٹھا۔ میں آدھا رہ گیا ہوں۔ ڈورگا پورے پیٹ کے ساتھ زور سے ہنسا۔ میں پاؤں اٹھاتا ہوں تو جو کی بالی کی طرح ہلکا لگتا ہے۔ اس سے پہلے میں کبھی نہیں نہایا۔ 1000 برس میں پہلی بار ڈورگا؟ ورچن سے چھیڑا۔ ہاں، ڈورگا کے ماتھے کی سلوٹیں اونچی ہونے لگی۔ 1000 برس میں پہلی بار۔ اور کل سویرے تم پھر نہاؤ گے کیونکہ میرا بیاہ ہوگا کل۔ سمرو نے سر اٹھایا۔ کس کے ساتھ؟ وہ کہتی تھی اب کر لینا چاہیے۔ دیے ٹمٹماتے تھے اور ان کی روشنائی پانی کے اوپر دور تک نہیں جاتی تھی، اور جہاں جا کر وہ بجھتی تھی اور اندھیرا آگے آتا تھا تو بس وہاں مچھلی پکڑنے کو جال ڈالے گئے تھے۔ سویرے پاروشنی اور ورچن کا بیاہ تھا، اس لیے بچے کنارے سے اتر کر پانی میں ہاتھ ڈالے چلتے تھے۔ کچھو پکڑنے کے لیے ان کا شوربا بنتا تھا، اور چیوا نے اسے 2 بھیڑوں کو الگ کیا جو سویرے اسے کاٹ کر بیاہ کے لیے لے جانی تھیں۔ وہ تینوں اپنے ویڑے میں بیٹھے ڈھولک بجاتے تھے، اور ڈھولک پر مور کے پروں کا چھیل رنگ دار ہار پڑا تھا، اور ڈوبی مٹی کے کنارے پندرو کھڑا کان ہلاتا تھا کہ اسے بستی سے ڈھولک کی مدھم آواز ہولے ہولے پہنچتی تھی۔ اور بیٹلی اور سونی زنانیاں اپنے آپ کو سنوارتی اور شنگھارتی تھیں کہ سویرے پاروشنی ہاتھ پاؤں چوڑے کیے پیٹھ کے باہر فرش پر ویسے ہی لیٹی تھی جیسے جب بھینسا اس پر تنا کھڑا تھا، پر اب پکلی اس پر جھکی۔ دیکھ دیکھ، پاروشنی کا پنڈا مسایا اور وہ اپنی ہنسی مشکل سے روک کر بولی، میرے ماس کو یوں نہ چھو اور چھیڑ، آرام سے پڑی رہے چپ چاپ۔ پکلی نے اسے ڈانٹا، میرا ہاتھ ہلا کر بوٹے خراب کرتی ہے۔ پر تو بنا کیا رہی ہے پکلی؟ پکلی کے ہاتھ میں پیپل کی ٹہنی تھی جس کا سرا چبا کر اس نے نرم کیا ہوا تھا۔ اسے وہ اپنے رنگ والے کجے میں ڈبوتی تھی اور پھر پاروشنی کے ننگے پنڈے پر دھیرے دھیرے پھیرتی تھی،
اور جو ہی یہ ٹہنی اس کے کسی نرم ماس والے حصے پر چلتی تو پاروشنی کسمس آتی اور اس کی ہنسی چھوٹنے کو آتی، اور وہ پکلی سے ڈرتی تھی اور ہنسی کو پیٹ میں دبا دبا کر لیٹتی تھی۔ میں وہ سارے بیل بوٹے تیرے جسے پر الیک رہی جو میں اپنی جھاجروں، سہنکوں، ڈولوں، گڑوں اور گھڑولیوں پر الیکتی ہوں، وہی بیل بوٹے جن کے بارے میں تو ہمیشہ پوچھتی ہے کہ پکڑی یہ تو کیسے بناتی ہے، یہ تیرے سر میں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اسی ٹہنی میں ہوتے ہیں کہ تو جان بوجھ کر سوچ کر بناتی ہے۔ اب خود دیکھ لے یہ بن رہے ہیں۔ میں کیسے دیکھ لوں؟ اب پھر ہنسی۔ میں مٹی پر پڑی ہوں اور تو ہاتھی کی طرح مجھ پر بوجھ کیے بیٹھی اور مجھے ٹہنی سے الیکتی ہے۔ میں اٹھ سکوں تو دیکھوں۔ تو جب تیار ہو جائے گی تو دور سے جھجھر لگے گی۔ جھجھر اور مجھ میں کیا ہے جو ایک ہے؟ تو نیچے سے چوڑی ہے ویسے ہی جسے پھنیر سانپ کا پھن ہوتا ہے، اور اس پھن سے تو اپنا وار کرتی ہے، تو اب ہلنا مت، میں تیرے آس پاس بوٹے بنانے کو ہوں۔ پر یہاں دیکھے گا کون اس کا جسا تھرتھرایا جس کے ساتھ تیرا بیاہ ہوگا؟ پاروشنی دھیمی ہو کر مسکرائی اور پکلی سر جھکائے بوٹے اور بیلے اور جانے کیا کیا الیکتی رہے۔ سویرا اس کے بیاہ تھا اور پکلی اسے سنوارتی تھی جیسے کہ وہ بستی کی ہر لڑکی کو سنوارتی تھی جس کا پہلا بیاہ ہوتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے پاروشنی کے بال دھوئے تھے، پھر سکھائے تھے، اور پھر صندل کی لکڑی دکھا کر اس کی دھونی اس کے بالوں میں اس طرح دھمائی تھی کہ اب وہ صندل کی باس دیتے تھے۔ لکڑی کی چوڑی کنگھی سے انہیں سنوارا گیا تھا، اس کی آنکھوں میں سرمے کا لیپ دیا گیا تھا۔ پگلی اٹھی اور پاروشنی کے سر کے قریب ہو بیٹھی۔ اب ان پر کیا بناؤں؟ اس نے اس کی بھاری چھاتیوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، میرے پاس تو اتنا رنگ بھی نہیں ہے ان کے لیے۔ تب وہ سمروں کا سوچنے لگی۔ دونوں ایک سے تھے، وہ کبھی نہ جان پائی کہ ان دونوں میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون، کس کے لیے اس کا پنڈا زیادہ دہکتا ہے۔ اور پھر کل رکھوں کے اندر گیلے گلتے پرتوں پر پڑی جب وہ ہانپتی تھی اور برسوں بعد برچن اس پر جھکا تھا تو اس نے جان لیا تھا کہ وہ سمروں سے آگے ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں تھی کہ رکھوں کے اندر بھینسے کے پیچھے جاتے وہ تینوں اس پر کیوں سانس لینے لگے تھے۔ بستی میں ایسا ہوتا آیا تھا اور ہو جاتا تھا، پر اپنی من مرضی سے ایسا ہوتا تھا۔ میرا رنگ ختم ہو گیا پر تیرا پنڈا ختم نہیں ہوا۔ پگلی نے جھلا کر بوٹے الیکنے والی ٹہنی پھینکتے ہوئے کہا، تجھے میرا پتہ تھا تو رنگ زیادہ کیوں نہیں لے کر آئی؟ پاروشنی اٹھنے لگی۔ نہ ابھی لیٹی رہے اسی طرح، سوکھنے تو دے۔ تجھی کو ایسا سنوارا ہے، بستی کی کوئی اور ہوتی تو میں ایک آدھ بوٹا بنا کر نکال باہر کرتی۔ اب اسے سوکھنے دے، پھر پرسوں اگر ورچن میری اور دیکھ دیکھ بار بار مسکرایا تو میں جان لوں گی کہ تیرے پنڈے کے بوٹے اسے پسند آئے ہیں، اور یہ جان لے کہ یہ تب اور زیادہ نکھریں گے اور ابھریں گے اور لال ہو جائیں گے۔ یہ تو مٹ جائیں گے پرسوں تک۔ پاروشنی ہنسی۔ تو پھر میں تجھے بھٹی میں ڈال کر پکاؤں؟ پکڑی بھی خوش ہوئی۔ لے باقی شنگار تو آپ کر لے، تھڑے پر سارا کچھ پڑا ہے، ناک کا پوپا، پاؤں کی کڑیاں، موٹے کنگن اور چھلے، گلے کی ہنسی اور بازو پر باندھنے کی مہریں۔ یہ مہریں؟ پاروشنی پھر ڈوبی۔ یہ سمروں نے جو بنائی تھیں۔ میں دھروا کے پاس جاتی ہوں جو چھپر کے باہر بیٹھا ہے، اور تو پہن لے سب کچھ، پر تو شنگار کے ساتھ بستی کو کیسے جائے گی؟ میں نے تجھ سے کہا تھا میں آپ تیرے پاس آ کر شنگارتی ہوں، تو تم اپنی ٹہنیاں اور رنگ لے کر اتنی دور کہاں آتی؟ میں چلی جاؤں گی، تو لیٹ جا کر۔ پکلی چھپرے سے باہر ہوئی تو پاروشنی اٹھ بیٹھی۔ اس نے آسے پاسے ان جھجھروں اور ڈولوں کو دیکھا جو دیے کی روشنی میں دکھتے تھے۔ یہ سانس لینے والی چیزیں ہیں، اور اس کے اندر پھر سمروں کا خیال آیا۔ نہیں، ورچن سمروں سے آگے نہیں تھا، وہ تو پردیس ہوا، تب یوں لگا کہ آگے ہے، پر ہے نہیں۔ اس نے ٹھوڑی نیچی کر کے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا منہ کھل گیا۔ وہ تو ایک بڑے چھایا والے رخ کی طرح تھی، اس پر پتے تھے، پھول تھے، اس کا سارا جسہ بیل بوٹوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور جو رخ اس پر پھیلتا تھا اسی کی جڑیں اس کے جسے کے بیچ میں سے پھوٹتی تھی جہاں پکلی جھکی تھی۔ اس کا جینا چاہا وہ اپنے شنگار کو ڈھک دے، پر اس نے ڈھک دیا اور تھڑے پر بیٹھ کر پاؤں میں کڑیاں ڈالنے لگی۔